بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ انتہائی خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک لاہور کا نوجوان لڑکا تھا، جرمنی میں پڑھا لکھا تھا، بہت خوبصورت تھا۔ جس دفتر میں وہ کام کرتا تھا وہاں پر ایک جرمن لڑکی تھی، شکل و صورت کی کوئی زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ اس آفس کا ہر نوجوان جرمن تھا یا کوئی اور، وہ یہ چاہتا تھا کہ لڑکی سے میرا تعلق ہو جائے، اور وہ لڑکی بڑے اچھے رینک میں تھی اور جسم میں وہ ایسی تھی کہ حضرت یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور دنیا میں بھیج دی تھی۔ اب جرمن لڑکے بھی اس کے چکر میں اور وہ بھی اس کے چکر میں۔ کہنے لگا کہ بس دوپہر کچھ کھانے کے وقفے میں ایک کمرے میں ٹیبل لگا ہوا تھا تو ابھی ہم کھا رہے ہوتے اور وہ اپنا کھانا کھا کر چلی جاتی۔ وہ بڑی سمجھدار تھی، کسی کو جرأت بھی نہیں دیتی تھی اس سے زیادہ بات کرنے کی۔ ایک دفعہ رمضان المبارک آیا تو میں نے روزے رکھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ 2-3 دن سے تمہیں وہاں دوپہر کھانے پر نہیں دیکھ رہی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ہمارا رمضان کا مہینہ ہے، میں روزہ رکھتا ہوتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو میں نے کچھ اس کو روزے کے بارے میں ذرا بتا دیا۔ اس نے شوق سے میری بات سنی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ بھائی اگر یہ اتنی سی بات شوق سے سنتی ہے تو اور بات بھی شوق سے سنے گی۔ چلو قریب ہونے کا یہی ذریعہ صحیح۔ اب میں نے اسلام پر ایک کتاب بھی لی اور اگلے دن اس کو جا کر دی کہ بھائی تم نے اسلام کے بارے میں پڑھنا ہو تو یہ پڑھو۔ کہتا ہے کہ ایک ہفتہ 10 دن کے بعد وہ کتاب پڑھ کر آئی اور مجھ سے کچھ سوال پوچھنے لگی جو مجھے کچھ یاد تھے، میں نے بتا دیے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ ذرا اسلام میں دلچسپی لے رہی ہے۔ میں نے اس کو بتانا شروع کیا۔ اب جب کبھی دوپہر کھانے کا وقت ہوتا قدرتی وہ بھی اسی وقت کھانے کے لیے آ جاتی اور اسلام کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرتی۔ اب جرمن لڑکوں کو بھی مجھ سے جلن ہونے لگی کہ بھائی یہ اس کو بیٹھ کر باتیں سناتا ہے۔ کہنے لگا کہ کچھ عرصے کے بعد ایک دن آئی اور کہنے لگی ہمارے گھر کے قریب ایک مسلمانوں کا اسلامک سینٹر ہے، تو آج میں وہاں گئی تھی اور میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ یہ سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ نہ پوچھیے۔ اسلام لانے کی خوشی تو اپنی جگہ تھی ہی صحیح، مزید یہ خوشی کہ اب میرا کام پکا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ مسلمان سے شادی کرے گی تو میرا کام پکا۔ کہنے لگا میں نے اس سے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ اب اس نے حجاب لینا شروع کر دیا۔ وہ بڑی باہمت سے، کسی سے ڈرتی نہیں تھی۔ پھر اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، پھر کھلے عام اسلام والے کام کرتی، باتیں کرتی، اور اگر کوئی جرمن یا اس سے بات کرنے لگتا تو اس کو ایسا جھڑکتی کہ اس کو پسینہ چھوٹ جاتا۔ اب وہ میرے اور قریب ہوتی گئی، حتیٰ کہ روز ہم آپس میں بیٹھ کر اسلام سے متعلقہ کوئی نہ کوئی ٹاپک چھیڑ کر باتیں کرنے لگ جاتے۔ کہنے لگا اس دوران میرا دل تو چاہا کہ میں اس سے رشتے کی بات کروں، مگر وہ اتنی سمجھدار شخصیت کی مالک تھی کہ اس سے بات کرتے ہوئے بھی بندہ گھبراتا تھا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ بھائی مناسب وقت ہوگا تو ہی میں اس کے سامنے بات کروں گا۔ ایک روز وہ کہنے لگی دیکھو مسٹر، اس دفعہ میں نظام بنا رہی ہوں، میں اپنی چھٹیاں ترکی میں گزاروں گی۔ وہ اسلامک کنٹری ہے، میں وہاں جاؤں گی اور مختلف جگہوں کو دیکھوں گی اور مجھے وہاں سے اور اسلامی تعلیمات ملیں گی۔ نوجوان کہنے لگا میرے دل میں خیال آیا آپ ایسا کرو کہ بجائے ترکی جانے کے لاہور کیوں نہیں چلی جاتی؟ اور پھر میں نے بتایا وہاں تو یہ بھی اور وہ بھی ہے۔ اصل مقصد میرا کیا تھا کہ یہ وہاں جائے گی تو میں اپنی والدہ سے، بہنوں سے کہوں گا کہ وہ ساری MA پڑھی لکھی تھی اور جو یونیورسٹیوں میں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ اس کو میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار کر دیں گی۔ اس نے کہا اچھا میں سوچوں گی۔ کہنے لگا اس نے سوچ کر کچھ چند دن کے بعد کہا ہاں ٹھیک ہے، میں نے بھی لاہور جانے کا پروگرام بنا لیا۔ جس دن اس نے پروگرام بنا لیا چھٹیاں لے کر، میں نے بھی اسی دن جانے کا پروگرام بنا لیا۔ کہنے لگا اس نے انٹرنیٹ کے ذریعے ہوٹل کی بکنگ بھی کروا لی۔ جب مجھے اس نے بتایا کہ میں نے سب کام کروا لیے ہیں، میں نے اس سے کہا کہ وہاں ہمارا گھر ہے، تم ہوٹل میں کیوں ٹھہرو گی؟ کہنے لگی نہیں، میں اس ایئرپورٹ سے سیدھی ہوٹل میں جاؤں گی، ہوٹل میں تم کو اپنی ماں بہنوں کو بھیج دینا، میں ان کے ساتھ بات چیت کروں گی، اگر مناسب سمجھا تو میں ان کے ساتھ تمہارے گھر آ جاؤں گی ورنہ ہوٹل میں رہوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لاہور میں پہنچ تو صحیح۔ کہنے لگا حضرت اب میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ اس کا پروگرام پکا ہو جائے اور اس کا پروگرام پکا ہو جائے۔ مجھے آخری لمحے تک یقین نہیں تھا کہ یہ جائے گی یا نہیں جائے گی۔ کہنے لگا حیران تو میں ہوا کہ جب میں چیکنگ کروانے گیا اور آگے گیٹ پر پہنچا تو وہ بھی اپنا بریف کیس لے کر وہیں گیٹ پر پہنچ گئی۔ کہنے لگی میں نے بھی چیکنگ کروانی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ادھر گھر فون کر کے اطلاع دی ہوئی تھی،
اپنی والدہ کو بتایا تھا، بہنوں کو بھی، اور میری بہنوں نے کہا تھا کہ تم فکر نہ کرو، ہم بات کر لیں گی۔ ایئرپورٹ سے اتر کر وہ تو سیدھی ہوٹل میں چلی گئی، میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اگلے دن میں نے اپنی بہنوں کو بھیجا، میری 3-4 بہنیں تھیں، سب نے MA کیا ہوا تھا، وہ سب گئیں اور اس سے ملی، اس کو لے کر اپنے گھر آ گئیں۔ اب یہ نوجوان بڑے امیر گھر کا نوجوان تھا، اس کا کاروبار کار کا بزنس تھا، کئی شو روم تھے، کروڑوں پتی خاندان کا یہ بیٹا تھا، ان کا گھر بھی محل نما تھا، اس کو دیکھ کر بھی بندہ حیران ہو جائے، ایسا جیسا بالکل یورپ کا بنا ہوا کوئی گھر ہوتا ہے۔ کہنے لگا وہ گھر آئی، وہاں بڑی سہولتیں تھیں، اتنی تو ہوٹل میں بھی نہیں تھی۔ خیر میری والدہ نے بھی اس کو کہا کہ بیٹی تم یہیں ٹھہر جاؤ، ہم تمہیں کمپنی دیں گے، وہاں تم اکیلی ہو۔ اس نے کہا وہاں ایک دن گزارا، پھر کہنے لگی ٹھیک ہے میں یہیں رہ جاتی ہوں۔ بہنوں نے کہا ہم آپ کو عجائب گھر دکھائیں گے، فلاں بادشاہ کی مسجد دکھائیں گے، فلاں دکھائیں گے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ 2 ہفتے کے بعد اس نے رہنا تھا۔ اب 2 ہفتے میں میری بہنوں نے اس پر کام کیا اور اس کو تیار کرنے کی کوشش کی، تو جب تیسرے چوتھے دن کافی بے تکلفی سی ہو گئی، ہنسی مذاق کی باتیں ہونے لگی، تو پھر میری بہنوں نے کہا یہ ہمارا بھائی دیکھو کتنا خوبصورت نوجوان ہے، اگر تم راضی ہو تو ہم تمہاری شادی کر کے تمہیں واپس بھیجیں۔ کہنے لگا اس نے صاف کہہ دیا کہ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی۔ اب اتنا کھرا جواب کہ بہنیں حیران۔ خیر میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھا اور پڑھا لکھا بھی تھا، تو میری بہنوں نے اس کی بات چلانی شروع کر دی کہ چلو بھائی اس سے نہیں کرنی تو اس سے شادی کر لو۔ کہنے لگی 3-4 دن اور گزرے اور اس نے اس کے بارے میں بھی دھو کر جواب دے دیا۔ میری بہنوں نے بتایا کہ دیکھ ہمارے پاس رزق ہے، عزت ہے، یہ دونوں بھائی ہمارے اتنے خوبصورت نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کتنا اچھا رشتہ ہے تمہارے لیے جوڑ ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہم حیران، وہ اسلام کے اوپر کبھی کتابیں پڑھے، کبھی دیکھے، کبھی کچھ کرے۔ کہنے لگا کیا بتاؤں، میرے ایک غریب سے چچا ہیں، وہ تبلیغی جماعت میں آنے جانے والے بندے ہیں۔ کہنے لگا کہ ان کا ایک بیٹا ہے، انہوں نے اس کو جامعہ اشرفیہ میں عالم بنا دیا، کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ وہ چچا کا بیٹا ایک دن میری امی کو کوئی بات کرنے کے لیے آیا، اب اس لڑکی نے اس کو دیکھا تو اس نے میری امی سے پوچھا کہ یہ کون آ گیا ہے۔ اس نے کہا یہ میرے دیور کا بیٹا ہے اور یہ عالم ہے۔ میری امی اس کو بتا بیٹھی کہ یہ عالم ہے، تو وہ کہنے لگی میں 1-2 مسئلے پوچھنے ہیں، میں نے اس سے پوچھ لوں گی۔ امی نے کہا پوچھ لو۔ چنانچہ امی نے فون بھی لا کر دے دیا، اس نے اس سے 2-4 مسئلے جو پوچھنے تھے پوچھے، انہوں نے مسئلے بتا دیے۔ پھر اس نے کہا میری یہ کتاب ہے، وہ مولوی صاحب کتاب دینے آ گئے۔ اب اس کی جب اس سے بالمشافہ ملاقات ہوئی تو اس لڑکی نے خود اس سے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا حضرت محنت ہم نے تیار کی، ہم نے کیا، وہ جامعہ اشرفیہ کا پڑھا ہوا، ہماری بہنیں کہتی ہیں اس کو تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا۔ وہ جرمن لڑکی کو پسند آ گیا، خود کہنے لگی میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا میں ابو سے پوچھوں گا۔ چنانچہ اس نے والدین سے پوچھا، انہوں نے کہا بیٹا اگر وہ چاہتی ہے تو کر لو۔ چنانچہ اس لڑکے نے اس سے نکاح کروا کر اگلے دن جرمن ایمبیسی لے گئی اور اس کا پکا ویزا لگایا۔ کہنے لگی وہ جامعہ اشرفیہ کا پڑھا ہوا، چٹائیوں پر بیٹھنے والا، اب وہ یہاں آ کر اس کا خامد بن کر رہ گیا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیکوکاروں کا وہ سرپرست ہے، وہ کام سنوار دیتا ہے۔ اب دیکھو اس کے خاندان والوں نے کوششیں کر کر کے ان کو جرمنی بھیجا اور اس کے والد نے اس کو دین سیکھا اور اپنے بیٹے کو دین پر لگایا اور خود اس کو طعنہ دیتے تھے تیرے بیٹے کو تو کوئی بھی بیٹی کا رشتہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے بھیجی اور اس نے اپنی زبان سے اس سے نکاح کیا اور اس کو لے کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دین تو دیا ہی تھا، اس کو دنیا بھی عطا کر دی۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعائیں زیادہ ہی قبول کر لیں کہ اوروں کو تو مر کر حوریں ملیں گی، اس کو تو دنیا میں ہی مل گئی۔ تو واقعی انسان دل سے بیدار ہو تو رب کریم اس کے معاملات کو خود سمیٹ لیتے ہیں۔